بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حق نیوز کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی صحیح سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کا یہ ماہ رمضان المبارک بہت اچھا جا رہا ہوگا اور آپ اس کی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج جو ہے ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حاضرین محترم، آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو بابرکت ایام ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اپنے عروج پر، اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں رحمت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے معافی طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے۔ مجھے یہاں رک کے فرمان مصطفیٰ یاد آ گیا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے بابرکت ایام پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ناظرین کرام، ان بابرکت ایام میں ہم سب کو مل کر اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور ہمیں یہ امید واثق ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو وہ درگزر کر دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے پہ بے پناہ جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ حاضرین محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت کیسے کی جائے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیسے کی جائے، آج ہمارا یہ عنوان ہے، اور ہم نے اس عنوان پہ جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ محمد ظہیر عبداللہ خان صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ آج ہمارے مہمان بنے، آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ثناخوان رسول جنہیں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے، محمد اشر محمود صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ بھی آج ہمارے مہمان بنے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آئیے ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے ہم اسی کی طرف چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے آج کا ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ہم جب رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں، اور بالخصوص اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں، اور اس کی اہمیت پہ اور اس کی ضرورت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سبحان اللہ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تمام حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں حق نیوز کی جملہ ٹیم کا کہ جنہوں نے جمال رمضان ٹرانسمیشن میں خوبصورت سیگمنٹ میں مجھے مدعو کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ان سعیوں کو اور ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کل للمؤمنین، کہ اے محبوب آپ فرما دیں مومنین کو کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر چکے ہیں، انہیں کہیں یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو ارشاد فرمایا اور بندیوں کو ارشاد فرمایا کہ کل للمؤمنات، کہ اے محبوب مومن عورتوں کو بھی یہ حکم کر دیں کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فروج کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ جب تک بندے کی نگاہ نہیں اٹھے گی اس وقت تک اس بندے کے دل میں کبھی بھی
عورت کی محبت اور شہوت نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ضعیف پیدا کر کے خود ارشاد فرمایا کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے دلوں میں ہم نے عورتوں کی محبت رکھ دی ہے اور یہ اس کی سرشت میں ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے مومن مردوں، مومن عورتوں، یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ واہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب، اسی ضمن میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم بازاروں کے اندر جاتے ہیں، گلیوں چوراہوں کے اندر کچھ ایسے نوجوان اور کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی وہاں سے کوئی فیمیلز ایسے گزرتے ہیں تو انہیں جن نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جس طرح وہ آوازیں کستے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا نا ہمارے رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایک وہ بندہ جو نچلے طبقے کا ہے، وہ بندہ، اور اوج ثریا پہ حکمرانی کرنے والا وہ بندہ، جو بندہ بھی حضور کی پہلو پر، حضور کی زندگی کے کسی پہلو پر بھی نگاہ دوڑائے تو اس میں اپنی مکمل رہنمائی پاتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، آپ یہ بات یاد رکھنا کہ رستوں میں نہ بیٹھا کریں۔ تو اس وقت چونکہ سیٹ اپ ایسے تھا کہ جو بیٹھکیں ہوتی تھیں وہ رستوں پر ہوتی تھی، چوراہوں پر ہوتی تھیں، تو صحابہ نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہمارا بیٹھنا ناگزیر ہے، ہم ضرور بیٹھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ بانٹتے ہیں، تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ہم اس سے جدا ہو جائیں؟ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم رستے کا حق ادا کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ما حق الطریق، کہ رستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر۔ تو صحابہ کرام، جب تم دیکھنا کہ کسی نامحرم کو آتے رستے میں دیکھنا تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کف الاذی، کہ جب بھی کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو اپنے اس رستے سے ہٹا دینا ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری اور رستے کا حق ہے۔ اور تیسری جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رد السلام، چونکہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ سلام کرے اور اس کا جواب دے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تیسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بندہ آپ سے سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دیں۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہونے کے ناطے تم پر لازم ہے کہ والامر بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دینا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رستوں پر بیٹھیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹھنے کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس وقت پھر یہ ہے کہ والنہی عن المنکر، تو اور تم برائی سے، اگر کوئی بندہ برائی میں انوالو ہے تو اس کو برائی سے روک لیں، نیکی کا حکم دیں، سلام کا جواب دے دیں، اور اپنی نگاہوں کو، بالخصوص اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ رستے کا حق ہے اور آپ رستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اسی ضمن میں ایک اور گزارش آپ سے کرتا چلوں اور رہنمائی فرمائیے گا کہ اکثر اوقات جو ہے روزے کی حالت میں اور رمضان المبارک کی ایام میں جو طلبہ ہوتے ہیں انہوں نے کالج، اسکول اور یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اور جو دیگر احباب ہوتے ہیں انہوں نے کام کاج کے سلسلے میں دفاتر میں جانا ہوتا ہے۔ جب دفاتر میں ہم جاتے ہیں تو اور یونیورسٹیز میں، تو ہمارے جو کولیگس ہوتی ہیں فیمیل نا، تو ان سے ہم اپنی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنی حدود رکھنی چاہیے بات کرتے ہوئے تاکہ ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اور اس حوالے سے ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا، ایک آپ کے سوال کے مطابق ایک میرے پاس میں پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک فقرہ گزرا ہے عربی کہاوت کا، وہ کہتے ہیں کہ لا یعیش الانسان ان یعیش منفردن،
کہ کوئی انسان بھی اکیلا زندگی میں اس دنیا میں کبھی بھی اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا، چونکہ یہ ایک سوسائٹی ہے، اس کا حصہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ شریعت نے اس میں بھی کوئی ایکسپیکٹ اور پہلو رکھے ہوں گے جس میں انہوں نے ان کی رہنمائی فرمائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، لیکن اگر تیری نگاہ اٹھ جائے، کسی غیر محرم کی طرف تیری نگاہ اٹھ جائے تو پھر فوراً اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، کیونکہ پہلی نگاہ جو ہے یہ نگاہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہوتی ہے، دوسری جو نگاہ ہے پھر جب آپ جان بوجھ کر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پکڑ بھی ہے، اور اس میں چونکہ انسان ہے اس نے زندگی گزارنی ہے تو اس میں نے اپنے گھر میں بھی رہنا ہے، ایک کمرے میں باؤنڈ ہو کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس میں اپنے گھر کوئی مستورات بھی ہیں، تو اس میں شریعت نے یہ کہہ دیا کہ جو اپنی محرم ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، تو ان کو تو اپنی ان کا چہرہ، ان کے جو اعضاء ظہری ہیں ان کو آخر کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، ان پہ شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا، تو ایک جو محرم ہے اس کو تو دیکھ سکتا ہے۔ اور باقی ایک مطلقاً ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ ایک انسان جب کوئی کبھی کسی کے لیے رشتے کے لیے اس کے لیے آگاہ ہوتا ہے، اس کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے رشتے کی، تو وہ اس بندے کو، اس عورت کو ترچھی نگاہوں سے، اسلام نے کتنا خوبصورت پہلو رکھا کہ ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، کہ کل اگر آپ اس لڑکی کو ریجیکٹ بھی کر دیں تو اس کے دل پہ یہ نہ گزرے کہ یار میری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اتنی قابل نہیں بنائی کہ میں اس کو پسند آ سکوں، تو اس صورتحال میں وہ اس عورت کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بہت خوبصورت ماشاء اللہ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے ناظرین کرام بھی آپ کی گفتگو سے محظوظ بھی اور لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ سوالات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور میں اب گزارش کروں گا ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان ہے محمد اشر محمود صاحب سے کہوں گا بسم اللہ اشر بھائی، آج ہمیں آپ کیا سنانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں، اور کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بول سارے نبی، بول سارے نبی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں، اور میرے دامن میں خیرات ہے، میرے دامن میں زارا کی خیرات ہے، کیوں مجھ کو کمی، کیوں مجھ کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں، اور چاند کو توڑنا توڑ کر جوڑنا، چاند کو توڑنا توڑ کر جوڑنا، کام ہے آپ کا، کام ہے آپ کا یا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری
خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا میں نے آپ سے گزارش کی تھی، بڑا خوبصورت جو ہے ہم نے موضوع رکھا ہے، نگاہ کی حفاظت کیسے کی جائے رمضان المبارک میں اور روزے میں بالخصوص۔ اس پہ ہم بریک سے پہلے بڑی خوبصورت علامہ صاحب ہمیں باتیں بتا رہے تھے اور ہم گفتگو جاری تھی، اسی کو میں کنٹینیو کروں گا اور علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو بد نگاہی جو احباب کرتے ہیں اور جو شخص بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور جو اس طرح کی حرکات و سکنات میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کیا فرمانے علی شان ہے، اور حدیث کی روشنی میں ہماری علامہ صاحب یہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ اور لاسٹ میں جو ہے ہم گزارش کریں گے علامہ صاحب سے کہ بالخصوص عصر حاضر میں نوجوانوں کا ہمیشہ ہر جگہ بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے آج کا نوجوان جو ہے وہ بہت سی بہرارویوں کا شکار ہے، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ خوبصورت پیغام نشر کریں تاکہ نوجوان بھی اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیسے گزارے، اس حوالے سے بھی ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ علامہ صاحب اس حوالے سے بھی ہمارے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ، بد نگاہی کے حوالے سے۔ جی، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث طیبہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَزِنَاءُ الْعَيْنِ النَّظْرُ، تو آنکھوں کا جو زنا ہے یہ بد نگاہی ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور الترغیب والترغیب میں یہ حدیث طیبہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام الابلیس، کہ جو بد نگاہی ہے یہ ایک زہر آلود تیر ہے جو شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس میں نوجوانوں کے لیے اس دور میں، چونکہ میں خود ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کو ایجوکیشن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ بچ سکے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں صوفیاء نے بڑا خوبصورت یہ وطیرہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، کہ اچھے کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس میں اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں کہ جو رب اس ماہ رمضان میں دیکھ رہا ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ ایام میں بھی ضرور دیکھتا ہے، اور اس پہ پکڑ بھی ضرور ہونی ہے۔ اور محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بد نگاہی کرتا ہے تو بروز حشر ہوگا، اس کی آنکھیں ہوں گی، اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس بندے کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے۔ تو تمام میرے دوستوں کو اور تمام ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ خدارا بد نگاہی جیسی اس پرفتن دور میں بد نگاہی جیسی علت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچاتے رہیں، استغفار کریں اور درود و سلام کا پہلو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کا کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہی اپنانے کی کوشش کریں۔ اور عصر حاضر میں جہاں ہر طبقے کے اندر اور بالخصوص ہر فیلڈز کے اندر طلبہ اپنی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں انہیں اپنی شخصیت سازی پہ اور اپنے اندر بھی نگاہ جھان کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی جو ہے وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار رہا ہوں کہ ان کی نافرمانی کے اوپر گزار رہا ہوں۔ تو یہ ہم ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مجھے اور آپ سب کو، جو نوجوان مجھے اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں ہم کسی اور طرف تو نہیں جا رہے۔ یہ ہمیں آج کے ہمارے سیگمنٹ کا یہ خلاصہ بھی ہے کہ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بھی ضرور کہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو
آپ کے اندر سے محسوس ہوگا کہ آپ کتنی جو ہے وہ اچھی سمت کی طرف آپ کا تعین ہو گیا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام میں گزارش کروں گا محمد اشر محمود بھائی سے. بسم اللہ. لجپال گرانا ہے، لجپال گرانا ہے، اماموں کی لڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. لجپال گرانا ہے، اماموں کی لڑی ہے، اس در کی غلامی تو، اس در کی غلامی تو حکومت واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لجپال گرانا ہے، اماموں کی لڑی ہے. اور آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، رحمت کے لیے فاطمہ زہرا کی گھڑی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فاطمہ زحمت کی گھڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ. لجپال گرانا ہے، اماموں کی لڑی ہے. اور تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے. لجپال گرانا ہے، اماموں کی لڑی ہے، اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ اشر محمود بھائی نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی کے ساتھ جو ہے ناظرین کرام آج کا ہمارا سیگمنٹ اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن جمال رمضان جو ہے وہ اختتام پذیر کی طرف جاتی ہے. اور میں بالخصوص ایک دفعہ پھر علامہ صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے آج اسٹوڈیو تشریف فرما ہوئے. ان کے ساتھ میں اشر محمود بھائی آپ کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے مہمان بنے اور آج آپ نے ہمیں بہت خوبصورت کلام سنائے اور ہمارے یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے حق نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات جمال رمضان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ.